الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دینے والا ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا قلب بنایا، پھر اس کے جسم میں روح پھونک دی، اس کا نام انسان ہے۔ جسم اور روح کی تخلیق کی۔ انسانی پھر قالب جو ہے، اس کا جو جسم ہے، اس میں عقل کو بھی رکھا، شعور کو رکھا۔ اسی طرح جس طرح باقی جسم کی اور اس کے اعضاء کی اور روح کی جس سے جسم مینٹین ہے، تخلیق کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی ایک مستقل جوہر کے طور پر پیدا فرمایا، یعنی تخلیق فرما دیا۔ اس نفس کی 7 قسمیں ہیں جنہیں قرآن مجید نے بیان بھی فرمایا ہے۔ ہر قسم کا جو نفس ہے اس کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، صفات ہیں، اس کے حکم ہیں، اس کے جسم پر کنٹرول ہیں۔ پھر اس حکم کے تحت اس کے جسم پر الگ الگ اثرات بھی آتے ہیں جو انسانی طبیعت اور انسانی مزاج پر ایفیکٹ کرتے ہیں، جس سے اس کی پرسنالٹی اجاگر ہوتی ہے۔ دوسرے کو بھی دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے یہ شخص کس پرسنالٹی کا مالک ہے، یہ کتنا کریکٹر ایبل ہے، کتنا گناہ گار ہے، اس کی وجاہت کیا ہے، اس کی شجاعت کیا ہے، وجاہت کیا ہے۔ مراد یہ کہ یہ سارے نفوس انسانی طبیعت اور اس کے مزاج پر الگ الگ افیکٹ کرتے ہیں۔ پھر انسان کچھ اس نفس کی غلبے کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے ہیں اور کچھ متقی ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس ہی انسان کی عادات اور اس کے خصائل، اخلاق، اس کے اعمال پر ایفیکٹ کر کے تو انسان کو معلوم خود بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کتنے پانی میں ہے۔ دوسرے یہ کہ نفس خود بھی اخلاق کی تشکیل، احوال کی تشکیل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی روحانی ترقی کے لیے تمام تر ریاضت تزکیہ نفس پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نفس کی اصلاح کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے خود بھی عمل کیا اور اپنے غلاموں کو عمل سکھایا بھی۔ پھر تزکیہ نفس کی محنت پر زور دیا، بلکہ اسے کہا کہ یہ جہاد اکبر ہے اور جو کفار کے ساتھ جنگ ہے وہ جہاد اصغر ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے یہ اندر ہے، جسم کے اندر ہے۔ تو اندر جب دشمن ہو تو بیرونی دشمن جو ہیں ان کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک
اندر کا دشمن اس کو زیر نہ کیا جائے، اس کو شکست نہ دی جائے، بیرونی دشمن سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے، انسان کشمکش کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ کہ یقیناً ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان کے نفسوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، یہ پہلا مقصد آپ کا، وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، انہیں قرآن مجید سکھاتے ہیں، کتاب قرآن مجید، والحکمہ، اور حدیث پاک سکھاتے، سنت سکھاتے ہیں، وَإِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج نفس امارہ کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، 40 دن اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نفس امارہ 7 نفس ہیں ٹوٹل، اس میں سے 7واں پہلا نفس جو ہے اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے، اس لیے اسے شیطانی نفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی رغبتوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، بے حیائی، انکار، لذات، شہوات اور دوسری جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں یا بدکاریاں ہیں اس کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس، یہ نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ برائی کا جو ہے، یہ بڑی شدت سے گناہ کی طرف حکم دینے والا ہے، برائی کی طرف حکم دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو نفس امارہ ہے اس کی صفات میں بخل ہوتا ہے، یعنی جس میں نفس امارہ زیادہ متحرک ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے، اتنا ہی بخیل ہوتا ہے، اس کے اندر حرص، لالچ، طمع بہت بھری بھری ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارا مال سمیٹ لوں، چاہے وہ جائز طریقے سے آئے چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے، گناہ سے آئے یا نیکی سے آئے، اس کا کام ہے صرف حرص، لالچ، طمع۔ اس کے دل کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کی آنکھ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کے پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ بس کچھ نہ کچھ مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، مال، زر، زن جو ہے، بینک بیلنس، جائیداد، یہ سب۔ تو مراد یہ کہ جب حرص، لالچ انسان میں ہو جاتا ہے، پھر وہ کنجوس ہوتا ہے، اس مال کو کہیں خرچ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ بدی کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سے جب پیٹ بھرتا ہے نا حرام سے، تو شہوت پرستی بھی آتی ہے، انسان ہو تو بے وقوف ہی جاتا ہے نا، بے وقوفی پہ اس نفس کا اڑنا بچھونا بن جاتا ہے، اس کے اندر بغض کینہ آ جاتا ہے، کیونکہ حرص، لالچ جو ہے کسی کی مال نہیں دیکھ سکتا، کسی کا حسن نہیں دے سکتا، کسی کا جاہ و جلال نہیں دے سکتا، کسی کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر حسد پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اس کو جو تو نے مال دیا ہے یہ اس سے چھین اور مجھے دے دے، یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی دے، اس کو بھی دیا ہے، تیرے کون سے خزانے ختم ہونے ہیں۔ وہ حسد اسی ہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے مال چھین اور مجھے دے، یعنی دوسروں کا نقصان پہ وہ راضی رہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح دوسرے کا نقصان کروں، اس کا دل بے سکونے میں اس وجہ سے رہتا ہے۔ تو حسد و عناد بھی اس نفس کی، نفس امارہ کی صفت ہے۔ پھر خواہ وہ جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کسی بڑے عہدے پہ، پرائم منسٹر پہ فائز ہو جائے، جب اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس میں جہالت اور غفلت لوٹ لوٹ کے آتی ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس کتنی دنیاوی ڈگریاں ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے پاس دینی تعلیم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس میں یہ صفتیں آ جائے گی، نفس امارہ کا غلبہ آ جائے گا، تو وہ بظاہر تعلیم ہونے کے بھی جاہل ہی رہتا ہے، اس میں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا سوائے مال اکٹھا کرنے کے۔
کسی کا وہ کام بھی نہیں کرتا، کسی کے کام ہی نہیں آتا، سست ہوتا ہے ان کاموں میں۔ مراد یہ کہ نیکی کے کاموں میں سست ہوتا ہے اور بدی کے کاموں میں چست ہوتا ہے۔ پھر اسے اگر روکا جائے، ٹوکا جائے تو اس کو غصہ بڑا آتا ہے۔ گھر والے، بیوی بچے ٹوکیں، ماں باپ ٹوکیں، حکومت ٹوکے، یا وہ خود اگر حکومت میں ہے عوام ٹوکیں، اس کو بہت بڑا غصہ آتا ہے۔ غیظ و غضب اس میں پایا جاتا ہے جیسے جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو میڈیا والے ہیں ان کو لوگ تھپڑ مار دیتے ہیں، ان کو لوگ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سنتے، گالم گلوچ تک آ جائے۔ اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیں، دور نہ جائیں آپ، اسمبلیوں کو جب اجلاس ہوتے ہیں تو لوگ دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اسپیکر سمجھاتے رہتے ہیں، لوگ جوتیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ سب حرص، لالچ، طمع، نفس امارہ کے غلبے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ معافی دیجیے گا اگر کوئی بات پسند نہ آئے، تو میں نے بات صحیح کی ہے۔ تو یہ ساری صفات کا یا کسی ایک بھی صفت کا انسان کے اندر پایا جانا نفس امارہ پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید سے کچھ میں آیات پیش کرتا ہوں جو اس نفس پر دلالت کرتی ہیں، صرف ترجمہ پر ہی گزارا کروں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 87 نمبر آیت۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکامات لے کر آیا جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر اختیار کیا۔ اب اس آیت میں نفس امارہ کی جو نمایاں صفت ہے وہ تکبر ہے، کبر، وہ بیان کی گئی ہے، اور ان کا انکار کا واقعہ ہونا اسی نفس کی، یعنی حق کا انکار کرنا نفس امارہ پر دلالت ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور دین ابراہیم سے وہی شخص ہی منہ موڑتا ہے جس کا نفس جہالت اور بے وقوفی کی صفت رکھتا ہو۔ تو یہاں اس آیت میں جہالت اور بے وقوفی کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور جہالت اور بے وقوفی اس نفس کی صفت ہے، یعنی اس میں نفس امارہ جہالت اور بے وقوفی والا ہے۔ اور وہ میں جو ہے من، یہ عموم ہے، کوئی بھی شخص ہو، چاہے امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی شخص ہو، تو عموم ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ جاہل پھر جو ہے یہ اس کی نفس امارہ کی صفت ہو گئی۔ تو نفس کی شہوات پرستی کو یوں بیان کیا گیا قرآن مجید میں، اور یہ جو دوسری آیت میں نے بیان کی ہے یہ سورہ بقرہ کی 130 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی جو ہے 14ویں نمبر آیت ہے، وہ یوں ہے شہوات پرستی والی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ کیا؟ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی، قدر اس سے اگلے کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خواب میں نفس امارہ کی جو مثالی صورتیں وہ بیان کرتا ہوں۔